گرمیوں کی شدت یہ صرف ہم انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی کافی سنجیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جانوروں میں ہیٹ سٹروک یعنی گرمی لگ جانا۔ ہمارے پاس ویٹرنری ماہرین کی کچھ رہنمائی ہے اس موضوع پر، تو آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک نازک صورتحال ہے۔ دیکھیں، ہیٹ سٹروک تب ہوتا ہے جب کسی جانور کے جسم کا درجہ حرارت وہ خطرناک حد تک بڑھ جائے۔ خطرناک حد تک؟ جی، اتنا کہ اس کا جسم جو ہے وہ قدرتی طور پر خود کو ٹھنڈا نہ کر پائے۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ عام طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ بس دھوپ میں رہنے سے ہوتا ہے۔ ہاں، دھوپ میں زیادہ دیر رہنا تو یقیناً ایک بڑی وجہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں۔ جیسے پانی کی کمی ہو گئی یا ایسی جگہ جہاں ہوا کا گزر ٹھیک نہ ہو، وینٹیلیشن ناقص ہو۔ صحیح۔ یا پھر یہ کہ ایک بند جگہ پر بہت زیادہ جانور ہوں، یہ سب وجوہات بن سکتی ہیں۔ اور ایک بات جو مواد میں سامنے آئی وہ یہ کہ جو جانور زیادہ دودھ دیتے ہیں وہ خاص طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، زیادہ دودھ دینے والے جانور، یہ تو اہم بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جی، خاص طور پر جو نسلیں ہیں نا، فریزین اور ہولسٹین، ان کا میٹابولزم یعنی جسم میں توانائی بننے اور استعمال ہونے کا جو نظام ہے وہ دوسری نسلوں سے تیز ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس تیز میٹابولزم کی وجہ سے ان کے جسم میں قدرتی طور پر گرمی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور یہی چیز انہیں گرم موسم میں زیادہ خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ تو جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو ان نسلوں کو پال رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو شک ہو کہ جانور کو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے تو وہ کیا علامات دیکھیں؟ ہاں، اس کی کئی واضح علامات ہیں، جیسے جانور بہت تیز سانس لے رہا ہو، ہانپ رہا ہو، زبان باہر نکلی ہوئی ہو۔ ہانپنا اور زبان باہر نکالنا، ٹھیک۔ جی، اور جسم پر پسینہ نہ آنا یا بہت کم آنا، پھر آنکھوں میں دھندلا پن سا لگنا، جانور ٹھیک سے کھڑا نہ ہو پائے۔ کھڑے ہونے میں بھی دشواری؟ جی، اور جسم کا درجہ حرارت چیک کریں تو وہ 104 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہو۔ بعض اوقات تو جانور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک علامات ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ پہلا قدم کیا ہو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے جانور کو فوراً کسی ٹھنڈی سایہ دار جگہ پر لے جانا، دھوپ سے ہٹانا ہے۔ فوراً سائے میں؟ ٹھیک۔ اس کے بعد اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ البتہ برف کا براہ راست استعمال اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، شاید ایک دم ٹیمپریچر گرانا بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا، یعنی ٹھنڈا پانی بہتر ہے، برف سے احتیاط۔ جی، اور پینے کے لیے صاف ٹھنڈا پانی دیں، اور سب سے اہم، فوراً کسی اچھے ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر پھر کیا مدد کر سکتے ہیں اس حالت میں؟ ویٹرنری ڈاکٹر جو ہیں وہ صورتحال دیکھ کر صحیح علاج تجویز کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے بخار کم کرنے والی دوائیں دیں جنہیں اینٹی پائریٹکس کرتے ہیں۔ اینٹی پائریٹکس؟ جی، یا پھر الیکٹرولائٹس یعنی جس میں پانی اور نمکیات کا توازن ٹھیک کرنے والے محلول، اور اگر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو تو نس کے ذریعے ڈرپ یعنی IV فلوئڈز بھی لگانا پڑ سکتی ہیں۔ صحیح، یہ تو ہو گیا علاج۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بروقت علاج نہ ہو سکے یا توجہ نہ دی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصانات کافی شدید ہو سکتے ہیں۔ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کی دودھ کی پیداوار ایک دم سے بہت کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، خاصا فرق پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل۔ پھر جانور کے تولیدی نظام پر یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، جسمانی کمزوری بہت ہو جاتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اگر حالت زیادہ بگڑ جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں، معاشی نقصان بھی ہے؟ یقیناً، پیداوار میں کمی تو سیدھا معاشی نقصان ہے۔ تو پھر تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اس نوبت تک پہنچائی نہ جائے۔ بچاؤ کیسے کیا جائے؟ کیا طریقے ہیں؟ بالکل، بچاؤ ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ تو اہم چیزیں یہ ہیں کہ دن کے جو گرم ترین اوقات ہیں ان میں جانوروں کے لیے سائے اور ٹھنڈی جگہ کا انتظام لازمی ہو۔ ٹھیک، سایہ اور ٹھنڈک۔ جی، اور ہر وقت پینے کے لیے صاف اور ٹھنڈا پانی موجود ہو۔ جہاں جانور رہتے ہیں یعنی شیڈز میں، وہاں ہوا کا گزر اچھا ہو، وینٹیلیشن ہو۔ ہوا کا گزر؟ اس کے لیے پانی کا چھڑکاؤ یا کولر پنکھوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور شدید گرمی میں خاص طور پر دوپہر کے وقت جانوروں کو باہر چرانے سے گریز کریں۔ دوپہر میں چرانے سے گریز؟ جی، اور گرمیوں میں پانی کے ساتھ الیکٹرولائٹ سپلیمنٹس دینا بھی ایک اچھا قدم ہے۔ یہ جسم میں نمکیات کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت خوب۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ بروقت تشخیص، فوری ابتدائی طبی امداد اور سب سے اہم بچاؤ کے اچھے انتظامات، یہ سب مل کر جانوروں کو ہیٹ سٹروک سے بچا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہولسٹین اور فریزین جیسی نسلوں کے لیے تو اضافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ گرمیوں میں اپنے جانوروں کو ٹھنڈا اور آرام دہ ماحول دینا، یہ نہ صرف ان کی صحت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ فارم کی پیداوار اور منافع کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آخر میں ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، ہم فوری بچاؤ اور علاج کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں ان بچاؤ کے طریقوں کے طویل مدتی فوائد پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ یعنی یہ سوچنا کہ یہ جو سایہ فراہم کرنا ہے، پانی کا انتظام ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف جانوروں کی صحت بہتر کرتے ہیں بلکہ فارم کے منافع کو مستقل طور پر کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔